السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ جی، کل کی سبق میں ہم نے نظم عامل کی حمد و صلات پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ عوامل کی اجمالی نقشہ بیان کریں گے۔ گزشتہ اشعار میں ایک دفعہ دہراتا ہوں آپ کے ساتھ۔ بعد توحید خداوند و درود مصطفیٰ، نعت آل پاک پیغمبر رسول مجتبیٰ، ہست مدح و خسرو غازی معین الدین حسین، حامی دینی آفتاب معدلت ذل خدا، بر خلائق واجب و بر بندہ باشد فرض عین، چو دعائے شاہ زادہ سالمہ صبح و مساء، نصرت و فتح و ظفر و اقبال و جاہ و سلطنات، بعد باقی ہر دراتا است امکانی بقا۔ تو اس میں تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یا حمد و صلات بیان کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے، اور اس کے بعد جو وقت کی بادشاہ ہے اس کی تعریف بیان کی تھی۔ آج کی سبق میں ہم انشاءاللہ عوامل النحو کی بیان کریں گے اور اس کی اقسام بیان کریں گے۔ آج کی اشعار اجمالاً یہ ہے: عامل اندر نحو صد باشد چنی فرمود ان، شیخ عبد القاہر جرجانی پیری ہدا، معنوی از وید باشد جمله دیگر لفظی اند، بعض لفظی شد سماعی و قیاسی اے فتا، زانود یکدا سماعی ہفت دیگر بر قیاس، سماعی سیزدہ نوع است بیروریا۔ تو آج کی اس اشعار میں ایک تو عوامل کی تقسیم ہے۔ عوامل عامل کی جمع ہے، اور عامل کہتے ہیں جس کی وجہ سے معرب کلمہ پر رفع یا نصب یا جر آ جائے تو اس کو عامل کہتے ہیں۔ جسے ہم کہتے ہیں جاء زیدن، تو اس مثال میں جاء عامل ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے زیدن پر رفع آیا ہے۔ یا ہم کہہ دیں بزیدن، تو بزیدن میں زید پر جو جر آیا ہے یہ با حرف جر کی وجہ سے آیا ہے۔ اور نحو میں کل 100 عوامل ہے، نحو میں کل 100 عوامل ہے۔ پھر یہ عوامل دو قسم پر ہے، ایک ہے عامل لفظی اور دوسرا ہے عامل معنوی۔ عامل لفظی اس کو کہتے ہیں اس عامل کو جس پر تلفظ کیا جا سکے، جیسے ان اللہ سمیع علیم، تو ان اللہ میں یہاں ان یہ عامل لفظی ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کی اسم پر نصب آیا ہے۔ یا ہم کہتے ہیں بزیدن، تو بزیدن میں یہ با حرف جر کی وجہ سے زیدن پر جر آیا ہے، تو یہ عامل لفظی ہے۔ کل عوامل 100 ہے، جن میں سے 98 لفظی عوامل ہے اور 2 عامل معنوی ہے۔ عامل معنوی وہ ہے کہ جس پر تلفظ نہ کیا جا سکے بلکہ دل ہی سے پہچانا جائے، جیسے ہم کہتے ہیں زیدن قائم، تو زیدن قائم، یہاں زیدن قائم میں یہ زیدن پر رفع آیا ہے، قائم پر رفع آیا ہے، لیکن اس کا کس وجہ سے یہ آیا ہے یہ لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ تو عامل لفظی اس کو کہتے ہیں جس پر تلفظ کیا جا سکے، اور عامل معنوی وہ ہے جس پر تلفظ نہ کیا جا سکے۔ یہ آسان تعریف ہے۔ تو کل عوامل 100 ہے، جن میں سے 2 عامل معنوی ہے اور 98 لفظی عوامل ہے۔ پھر یہ عامل لفظی کی 2 اقسام ہیں۔ عامل لفظی کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے عامل سماعی اور دوسرا ہے عامل قیاسی۔
عامل سماعی وہ ہے عامل سماعی وہ ہے کہ جس کے عمل کے لیے کوئی ضابطہ اور قانون نہ ہو بلکہ عرب سے ایسا سنا گیا ہو، یہ عامل سماعی ہے۔ اور عامل قیاسی وہ عامل ہے کہ جس کے عمل کرنے کے لیے کوئی ضابطہ اور قانون موجود ہو اور اس پر دوسری چیز قیاس کیا جا سکتا ہو، جیسے ہم کہہ رہے ضرب زید، تو یہاں یہ ضربہ عامل قیاسی ہے، انشاءاللہ آگے چل کر آپ اس کو سمجھ لیں گے۔ تو عامل لفظی ٹوٹل 98 تھا، پھر عامل لفظی میں عامل سماعی کی تعداد 91 ہے، اور عامل قیاسی کی تعداد یہ 7 ہے، 7۔ اور پھر یہ عامل سماعی جو کہ 91 ہے، وہ 13 انواع پر تقسیم ہے، تو اس شعر میں یہ جو 3 شعر ہم نے آج پڑھے، اس میں ان باتوں کا بیان ہے۔ اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ یہ جو اشعار ہے اس میں ایک ایک شعر کا تقدیر اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کا خلاصہ بیان کروں گا۔ عامل اندر نہ حسد باشد چنی فرمود ان، شیخ عبد القاہر جرجانی پیر خدا۔ عامل کا معنی تو ہم نے بتایا کہ عامل کا ہے موجب اعراب، یعنی اعراب کا موجب جس کی وجہ سے اعراب آ جائے۔ اندر معنی ہے میں، نہ ہو تو آپ جانتے ہیں نحو۔ صد کا معنی ہے سو، باشد کا معنی ہے چنی معنی ہے اسی طرح، فرموداند کا معنی ہے فرمایا گیا ہے۔ شیخ کہتے ہیں بزرگ کو، امام کو۔ عبد القاہر جرجانی نحو کا امام ہے، علم النحو کا امام ہے۔ پیر خدا، پیر کا معنی ہے بوڑھا، پیر کا معنی ہے مرشد، رہبر، اور خدا کا معنی ہے ہدایت۔ تو معنی اس طرح ہوا، عامل اندر نہ حسد باشد چنی فرمود ان، شیخ عبد القاہر جرجانی پیر خدا۔ کہ نحو میں، علم النحو میں 100 عامل ہے، رہبر نحو شیخ عبد القاہر جرجانی نے اسی طرح فرمایا ہے۔ دوسرا شعر ہے، معنوی ازوید باشد جملہ دیگر لفظیاً، بعض لفظی شد سماعی و قیاسی اے پتہ۔ معنوی کا تعریف تو ہم نے کیا، ازوی کا معنی ہے ان میں سے، دو باشد معنی 2 ہیں، جملہ دیگر، جملہ تمام، دیگر معنی باقی، لفظی اند یعنی لفظی ہے، بعض لفظی شد سماعی، بعض یعنی پھر لفظی شد یعنی لفظی ہے، سماعی و قیاسی اے فتح معنی اے جوان۔ تو معنی یہ ہوا، معنوی ازوید باشد جملہ دیگر لفظیاً، بعض لفظی شد سماعی و قیاسی اے فتح، کہ ان میں سے 2 عامل معنوی اور باقی سب لفظی ہے۔ پھر لفظی عامل کی 2 قسمیں ہیں، سماعی اور قیاسی اے جوان۔ تیسرا شعر ہے، زانود یکدا سماعی ہفت دیگر بر قیاس، سماعی 13 نوع است بیروریا۔ زا معنی ہے ان میں سے، نود یک معنی 91، نود کہتے ہیں 90 کو، ایک کہتے ہیں 1 کو، تو معنی 91۔ دا معنی جان، سماعی ہفت کہتے ہیں 7 کو، دیگر معنی باقی، برقیاس قیاس پر، وہ سماعی 13 نوع، 13 معنی 13، نوع است معنی ہے بیروی وریا، بے معنی بغیر، اور روی معنی چہرہ سطح، اور ریا معنی دکھلاوا، یعنی بغیر کسی نوع کی رعایت کی۔ معنی یہ ہوا، زانود یکدا سماعی ہفت دیگر بر قیاس، سماعی 13 نوع است بیروریا،
ان لفظی عوامل میں سے 91 عوامل سماعی اور باقی 7 عوامل قیاسی ہے، اور سماعی عوامل کی 13 انواع ہے۔ تو یہ سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ آج کی سبق میں نحو میں 100 عوامل ہے، اور یہ 100 عوامل 2 قسم پر ہے، لفظی اور معنوی۔ 98 لفظی ہے، 2 معنوی ہے۔ پھر 98 لفظی 2 قسم پر ہے، سماعی اور قیاسی۔ ان میں سے 91 سماعی ہے اور 7 قیاسی ہے۔ پھر یہ 91 سماعی کو 13 انواع میں تقسیم کیا ہے، جو انشاءاللہ کل کی سبق سے ہم ایک ایک نوع کو سبق میں بیان کر لیں گے۔ تو یہ آپ اچھی طرح یاد کر لیں، اس پر اجرا کر لیں اور اس کو ضرور سنا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔